عليهم غير المغضوب ولا الضالين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مکمل توجہ اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب فضل و کرم ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اس عارضی فانی زندگی میں سالانہ روحانی نقشبندی اجتماع مسکین پور شریف میں شرکت کا موقع عطا فرمایا ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر اس اجتماع کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں کی برکات انوارات خوب سے خوب حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو سکھا رہے ہیں کہ مجھ سے کیا مانگنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھ سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگو. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. تو صراط مستقیم کیا ہے اس کی وضاحت پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. صراط مستقیم سیدھے راستے کو کہتے ہیں جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو، اسے صراط مستقیم کہتے ہیں. قرآن کریم سارا صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے، بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کا طریقہ سارا قرآن بتاتا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم جب فرمایا کہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، تو آگے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے صراط مستقیم کیا ہے، وہ قرآن صراط مستقیم ہے. آسان الفاظ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صراط مستقیم قرآن ہے، بلکہ کیا فرمایا، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا یہ صراط مستقیم ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لیے، ہدایت کے لیے صرف کتاب کافی نہیں ہے، قرآن کافی نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی انسان کی ضرورت نہیں، عالم کی ضرورت، علماء کی ضرورت نہیں، اولیاء اللہ، قرآن ہمارے لیے کافی ہے. ہم قرآن کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور ہم ہدایت کے اوپر آ جائیں گے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، دھوکہ ہے شیطان کا. قرآن یا کوئی بھی کتاب کسی بھی رستے میں، لہذا دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ چار لوگ ہیں جن کے طریقے کے اوپر چلنے سے، جن کی صحبت اختیار کرنے سے
آپ بھی نیک لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ان میں پہلی قسم انبیاء ہیں۔ انبیاء کون لوگ ہیں؟ صدیقین کون ہیں؟ شہداء کون ہیں؟ صالحین کون ہیں؟ ان کی وضاحت بھی ہونا ضروری ہے۔ تو انبیاء وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے برگزیدہ لوگ ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی سے مشرف فرمایا، ان کے اوپر اپنی وحی نازل فرمائی، وہ انبیاء کہلاتے ہیں۔ اور نبوت یہ کسبی چیز نہیں ہے، یہ وہابی چیز ہے۔ مطلب جسے اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہیں عطا فرما سکتے ہیں۔ کوئی انسان محنت کر کے، کوشش کر کے، ذکر اذکار کر کے نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت کسبی چیز نہیں ہے، وہابی چیز ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں نے بڑا ذکر کر لیا ہے، میں نے بڑے مجاہدے کر لیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، اعمال کے اوپر عمل کیا ہے، گناہوں سے بچا ہوں، لہذا اب میں نبی کے مقام کو پہنچ گیا ہوں، تو وہ سب سے بڑا دجال، کذاب اور جھوٹا کہلائے گا۔ تو نبوت وہابی چیز ہے، وہ حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد صدیقین کا درجہ ہے، شہداء کا درجہ ہے اور صالحین کا درجہ ہے۔ صدیقین کن کو کہتے ہیں؟ صدیق کا لفظی معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ صادق سچ بولنے والے کو کہتے ہیں، اور صدیق بہت زیادہ سچ بولنے والے کو کہتے ہیں۔ اور اس کی تعریف اور تشریح صدیق کون ہوتا ہے، تو اس کی تشریح یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے اس میں دو کمالات ہوتے ہیں، ایک علمی کمال ہوتا ہے اور ایک عملی کمال ہوتا ہے۔ نبی کا جو علم ہوتا ہے وہ بھی بالکل کامل درجے کا ہوتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور نبی کا جو عمل ہوتا ہے وہ بھی کامل درجے کا ہوتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ دونوں کمالات نبی کے اندر اعلیٰ درجے کے موجود ہوتے ہیں۔ اور جو صدیقین ہوتے ہیں ان کے اندر جو علمی کمال ہوتا ہے وہ نبی کے درجے کا ہوتا ہے، لیکن عملی کمال ان میں نبی کے درجے کا نہیں ہوتا، لہذا وہ صدیقین کہلاتے ہیں۔ ان کا علم کمال درجے کا ہوتا ہے، ان کو شریعت کے اوپر، دین کے اوپر ہر بات پر پختہ یقین ہوتا ہے۔ صدیق کا جیسے میں نے کہا کہ لفظی معنی تو یہ سچ بولنا، لیکن ان کو صدیق اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ صرف زبانی طور پر صدیق نہیں ہوتے، ان کی زبان بھی سچی ہوتی ہے، ان کا ظاہر بھی سچا ہوتا ہے، ان کا باطن بھی سچا ہوتا ہے، اور ان کے احوال بھی سچے ہوتے ہیں۔ زبان کے بھی سچے، باطن یعنی من کے بھی سچے، اور احوال یعنی حالات کے بھی سچے۔ ان کے اوپر جو کیفیات آتی ہیں، جو احوال آتی ہیں، ان کو جھوٹی کیفیات کہا جاتا ہے، جھوٹے احوال کہا جاتا ہے۔ ایسی کیفیت آ گئی کہ نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، یہ اچھی کیفیت نہیں ہے، کیونکہ نماز تو شریعت کا حکم ہے۔ ایسی کیفیت آ گئی، نبی سے ہی حاصل ہوتا ہے، نبی سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ صدیقین کہلاتے ہیں، اور ان کا درجہ شہداء سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد صدیقین کی کچھ صفات جو قدرتی اور پیدائشی ان کے اندر ہوتی ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ بچپن سے ہی جھوٹ نہیں بولتے، بچپن سے ہی ان کے طبیعت میں دو رنگی نہیں ہوتی، کھرے لوگ ہوتے ہیں، سیدھی بات کریں گے،
سچ بات کریں گے، جھوٹی بات، منافقت، 2 نمبر بات، یہ ان کا مزاج نہیں ہوتا۔ اور علماء نے ان کی ایک نشانی یہ بھی لکھی ہے کہ وہ علم رؤیا میں، تعبیر کی علم کے اندر بڑی مہارت رکھتے ہیں، خواب کی تعبیر کے اندر بڑی مہارت رکھتے ہیں، جو صدیقین کی صفات والے ہوتے ہیں، کہ اگر ان کو کوئی خواب آئے تو اس کی بالکل سچائی، اس کی صحیح تعبیر بیان کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی کسی اور کو خواب آئے اور وہ ان سے معلوم کرے کہ میں نے ایسے خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تشریح ہے، کیا تعبیر ہے، تو اس کی صحیح تعبیر نکال دیتے ہیں۔ لہذا اگر ہم اس کو عملی طور پر دیکھنا چاہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس کے لیے بالکل واضح نمونہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بہت سارے خوابوں کی جو تعبیر انہوں نے بیان کی بالکل ویسے ہی ہوئی۔ لہذا ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ خواب یہ ہے، میں نے دیکھا کہ 3 چاند میرے حجرے کے اندر اترے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نے فرمایا میں اس کی تعبیر تمہیں بیان کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ کا روزہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں بنا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا کہ یہ آپ کے خواب کا پہلا چاند ہے جو آپ کے حجرے میں آ گیا۔ اتنا یقینی تعبیر تھی، اتنا پکا یقین تھا کہ یہ جو آپ نے 3 چاند دیکھے تھے ان میں سے یہ پہلا چاند ہے۔ اب تعبیر خود سمجھ آ گئی۔ دوسرے چاند کون دفن ہوئے وہاں پر؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے، اور تیسرے چاند حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے۔ تو صدیق اکبر تمام کائنات کے صدیقین کے سردار ہیں، اسی لیے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اور یہ لقب ان کو کب ملا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو بتایا کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں بیت المقدس گیا، وہاں سے عرش پر گیا اور ساری سیر کر کے اور معراج کر کے وہاں رات کو ہی واپس آ گیا۔ تو جو لوگ ظاہری آنکھوں سے دیکھنے والے تھے اور اسباب کے اوپر یقین کرنے والے تھے، انہوں نے جھٹلا دیا۔ لیکن کفار کے پاس یہ بڑا بہترین موقع تھا کہ آج اگر ہم کوشش کریں تو صدیق اکبر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے سے بھٹکا سکتے ہیں، کہ یہ تو اتنی عجیب بات ہے کہ جیسے تو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ لہذا ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے تمہیں پتہ چلا ہے آج ایک نئی بات ہوئی ہے؟ وہ کیا ہوئی ہے؟ کہ تمہارے جو دوست ہیں جنہیں تم نبی مانتے ہو، انہوں نے اس طرح بتایا ہے کہ میں معراج کر کے آیا ہوں۔ تو آپ نے کہا انہوں نے واقعی ایسا کہا ہے؟ جی ہاں انہوں نے ایسا کہا ہے۔ اب وہ خوش تھے کہ اب یہ منع کر دیں گے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے تو وہ یقینی طور پر گئے، یقین کے ساتھ آپ کی تصدیق کی۔ اس وقت سے آپ کا لقب صدیق اکبر پڑ گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں جس کے اوپر بھی ایمان پیش کیا، پہلی دفعہ کہ ایمان لے آؤ، اللہ کی توحید کا اقرار کر لو اور میری نبوت کا اقرار کر لو، تو ہر صحابی نے اس میں تردد کیا، ٹھہر گئے، رک گئے۔ کسی نے کہا کہ میں بعد میں جواب دوں گا، کسی نے کہا میں مشورہ کرتا ہوں۔ واحد ایک شخصیت ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بغیر کسی تردد اور وقفے کے جیسے ہی میں نے ان کو دعوت دی اسی وقت کلمہ پڑھ کر ایمان لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صدیق تھے اور انہیں
مکمل یقین ظاہری اور باطنی حاصل تھا۔ صدیقین کے سردار ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ صدیقین کے بارے میں ایک یہ بھی بات فرماتے ہیں، ہر انسان کا جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے میں آگے سے آگے بڑھ جاؤں، تو دنیا دار ہوتے ہیں وہ دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو دیندار ہوتے ہیں، دین کی طلب اور تڑپ رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم دین میں آگے بڑھیں۔ اور دین میں آگے بڑھنے کے اعتبار سے سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ صدیقین کا ہے۔ اس سے اگلا درجہ وہ ہے جو انسان حاصل نہیں کر سکتا، وہ انبیاء کا درجہ ہے۔ تو جب انسان یہ باتیں سنتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں، میں بھی صدیق بن جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ جو صدیقین ہوں گے یہ پہلے زمانے میں بہت زیادہ تھے، لیکن آنے والے وقت میں یہ بہت تھوڑے ہوں گے۔ ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں، والسابقون السابقون اولئک المقربون، آگے بڑھنے والے، آگے بڑھنے والے، دو مرتبہ فرمایا۔ اللہ رب العزت کا کلام نقص سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے، ایک بات کو ایک ہی جگہ ایک ہی لفظ کو دو مرتبہ لے کے آنا، اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے۔ السابقون مطلب ہے آگے بڑھنے والے، لیکن اس کو دو مرتبہ فرمایا، والسابقون السابقون۔ یہ صدیقین کی خاص صفت ہے کہ وہ سبقت کرتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں، رکنے کا نام نہیں لیتے۔ اولئک المقربون، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب سے نوازے جاتے ہیں، جنہیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جو مقربین ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ صدیقین ہوتے ہیں۔ لیکن درجہ تو بہت بڑا ہے، مقام بہت بڑا ہے، اسی اعتبار سے ظاہر بات ہے اس کے اوپر آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں، حالات بھی بڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آگے وضاحت فرما دی ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ اصحاب الیمین کے بارے میں فرمایا دائیں ہاتھ والے یعنی نیک لوگ، جنت میں جانے والے، ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین۔ پہلوں میں بھی بہت تھے اور بعد میں بھی بہت ہوں گے، لیکن صدیقین کے بارے میں اور مقربین کے بارے میں فرمایا ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ پہلے بہت زیادہ تھے اور بعد میں آنے والے وقتوں میں بہت تھوڑے ہوں گے۔ قلیل من الآخرین، تھوڑے، ہزاروں میں ایک، لاکھوں میں ایک۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امہ صدیقہ، وہ بھی صدیقین میں شامل تھی، بڑے مقام والی تھی۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی صدیقین میں سے تھی۔ خواتین بھی ایسی گزری ہیں اس مقام کی، اس درجے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صدیقین کا مقام عطا فرمایا۔ تو یہ صدیقین ہیں۔ اس کے بعد اگلا درجہ شہداء کا ہے۔ شہداء کا معنی لفظی معنی ہوتا ہے گواہ، جیسے کوئی کسی چیز کو سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شہید، ایک تو وہ شہید ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے جان سے چلا جائے، وہ الگ ہے۔ یہ الگ ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے نیک لوگوں کا جن کو شہداء کہا جاتا ہے۔ اور شہید وہ ہوتا ہے جس کو نبی کا جو عملی کمال ہوتا ہے، ایک علمی ہوتا ہے، ایک عملی ہوتا ہے۔ علمی کمال صدیق کو حاصل ہوتا ہے اور عملی کمال وہ نبی کے درجے کا نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ اس میں عملی کمال ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہے، لیکن نبی کے درجے کا نہیں ہو۔ اگر نبی کے درجے کا ہو گیا تو پھر تو دونوں برابر ہو گئے۔ اور شہید وہ ہوتا ہے جس میں عملی کمال نبی کے درجے کا ہوتا ہے اور علمی کمال نہیں ہوتا نبی کے درجے کا، اس لیے وہ صدیقین سے کم درجے کا ہوتا ہے۔
کیونکہ اس کے اندر عملی کمال اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اس لیے اس کا عمل بڑا مضبوط ہوتا ہے، جو عمل کرتا ہے بھرپور طریقے سے کرتا ہے، اسی وجہ سے اسے اس میں اتنا درجہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ انسان کے پاس جان ایک مرتبہ آئی ہے، ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد نہیں آئی۔ اس جان کو انسان وہی قربان کرتا ہے جہاں وہ اس کی اہمیت سمجھتا ہے، تو اس کا عملی درجہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ان کو کہتے ہیں شہداء۔ اور اس سے اگلا درجہ ہے صالحین، نیک لوگ۔ صالحین کون ہوتے ہیں؟ جن میں علمی اور عملی دونوں درجے کم درجے کے ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کے نہیں ہوتے۔ علمی کمال بھی اعلیٰ نہیں ہوتا، عملی کمال بھی اعلیٰ نہیں ہوتا، بلکہ وہ صدیقین اور شہداء کی صحبت اختیار کر کے، ان جیسے اعمال کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں اکثر جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ یہی صالحین ہوتے ہیں۔ اب یہ جو صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کا بننے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے انسان صدیق بن جائے، کیسے شہید بن جائے، کیسے صالحین میں شامل ہو جائے؟ اس کا طریقہ ہے اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنا ہے۔ جو بندہ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھتا ہے، ان کی تابعداری کرتا ہے، ان سے تعلق کو جوڑتا ہے اور اس سلوک کو طے کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ کمالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو اولیاء اللہ کی صحبت ہے، یہ ہمارے نبی سے سلسلہ چلا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی صحبت اختیار کی اور آپ کے اوپر ایمان لائے، آپ کی تابعداری کی اور آپ سے ہر درجے کا عشق اور محبت کیا کہ آپ کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اس کو کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا تھا وہ میں نے صدیق اکبر کے سینے میں منتقل کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلا دو اور حکمت کی تعلیم یہ زبان سے نبی پہنچاتا ہے، اور دوسرا ہے اس علم کا نور، وہ انبیاء اپنے سینوں کے ذریعے سے آگے منتقل فرماتے ہیں۔ تو لہذا آپ نے فرمایا کہ میرے سینے میں جو کچھ تھا وہ میرے صدیق اکبر کے سینے میں ڈال دیا۔ یہ جو نور ہے سینے میں آنا اور سینے سے جانا، اسی کو نسبت کہتے ہیں۔ ہمارے اولیاء اللہ کے سلسلے میں تصوف میں اسی کو جو ہم کہتے ہیں کہ یہ صاحب نسبت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نسبت کا نور عطا فرمایا ہے۔ یہ وہی نور ہوتا ہے جو اولیاء اللہ کے سینے سے آگے مریدین میں اور تعلق والوں میں، معتقدین میں، محبین میں داخل ہوتا ہے، اور یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ لہذا حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو اس سے 6 مہینے پہلے آپ کو یکسوئی اور خلوت کا شوق پیدا ہو گیا۔ ابھی نبوت نہیں ملی تھی، آپ کو شوق پیدا ہوا کہ میں خلوت اختیار کروں، میں ایک طرف چلا جاؤں، تنہائی میں بیٹھوں، ذکر اذکار کروں، مراقبہ کروں اور اللہ کو یاد کروں۔ لہذا آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کر خاموشی سے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ کچھ دن یہ سلسلہ رہا، اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے پہلی مرتبہ، اور آ کر آپ سے فرمایا اقرا، پڑھیں۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو قاری نہیں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو معانقہ کیا، گلے لگایا اور آپ کو دبایا، اور پھر آپ فرماتے ہیں مجھے اتنا دبایا کہ مجھے تکلیف محسوس ہونا شروع ہو گئی، پریشان ہو گیا، تنگ ہو گیا، پھر چھوڑ دیا، پھر فرمایا اقرا، پھر میں نے کہا وہاں نبی قاری، پھر دوسری مرتبہ پکڑا اور دبایا۔
اور اتنا دبایا کہ میں مشقت محسوس کرنے لگا، پھر چھوڑ دیا، پھر فرمایا اقرا، پھر میں نے کہا ما انا بقاری، تیسری مرتبہ دبایا اور چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد جب کہا اقرا تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلا کلام تھا اور پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑا اور دبایا، یہ کیا تھا؟ یہ نسبت کا اور نور کا القاء تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے تمام انوارات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل کیے، لیکن 3 دفعہ کیوں دبایا؟ تو اس کی تشریح انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ جو نسبت ہے، یہ جو نور اولیاء اللہ کے سینے سے ملتا ہے، نسبت ملتی ہے، اس کی 4 اقسام ہیں، 4 قسمیں ہیں۔ اس کی پہلی قسم ہے نسبت انعکاسی، اور دوسری قسم ہے نسبت القائی، تیسری قسم ہے نسبت اصلاحی، اور چوتھی قسم ہے نسبت اتحادی۔ نسبت انعکاسی کیا ہے؟ جب انسان کسی اللہ والے سے تعلق جوڑتا ہے اور اس کے طریقے پر چلنا شروع کرتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے اور اپنے شیخ اور مرشد سے محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرتا ہے۔ محبت کا ہونا بہت ضروری ہے، بغیر محبت اور عقیدت کے انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر دل میں شکوک ہوں، شبہات ہوں، انسان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اپنے شیخ سے کامل درجے کی محبت ہو، اپنے شیخ سے ملے، ان کی صحبت میں رہے، ان کی اتباع کرے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائے، ذکر اذکار کرے، مراقبات کرے، مجاہدات کرے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اسے اپنے شیخ کے سینے سے نور ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے مرشد کی صحبت میں آ کر بیٹھتا ہے تو اسے بڑا سکون محسوس ہوتا ہے، بڑی راحت محسوس ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی شیخ کی صحبت سے اٹھ کر جاتا ہے تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان بار بار بے چین ہوتا ہے کہ میں اپنے شیخ کی صحبت میں جا کے بیٹھوں، وہاں مجھے سکون ملے گا۔ تو یہ جو سکون اور روحانیت اور نور ملتا ہے، اس نور کو، اس نسبت کو نسبت انعکاسی کہتے ہیں۔ ایک قسم کا عکس ہوتا ہے، جو شیخ کے سینے کے اندر انوارات موجود ہوتے ہیں، اس کا تھوڑا سا عکس مرید کے اوپر پڑتا ہے۔ اس کی مثال بزرگوں نے سمجھانے کے لیے دی ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ سردی کے دنوں میں آگ کے قریب بیٹھ جائیں، سخت سردی ہے، ٹھنڈ پڑ رہی ہے، لیکن جیسے ہی آپ آگ کے قریب بیٹھیں گے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا، سکون آئے گا اس آگ کی وجہ سے، اور آپ کا دل نہیں کرے گا کہ میں آگ سے ہٹ جاؤں، لیکن جیسے ہی آگ سے دور ہوں گے تو وہ جو سکون اور راحت وہ ختم ہو جائے گی۔ اس نسبت کو، یہ نسبت کا سب سے ہلکا درجہ ہے، اس نسبت کو کہتے ہیں نسبت انعکاسی، جو شیخ کی صحبت سے ہٹتے ہی ختم ہو جاتی ہے، اتنی معمولی ہوتی ہے، لیکن یہ نسبت ملنے کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان کو اپنے شیخ کے انوارات جو سینے میں موجود ہیں اس کے عکس پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس سے اگلا درجہ ہے نسبت القائی۔ نسبت القائی یہ ہے کہ انسان جب اس میں اور مزید آگے بڑھتا ہے، اپنے شیخ کی صحبت میں رہتا ہے، ترقی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے شیخ کی صحبت میں آتا ہے اور آ کر چلا جاتا ہے تو جانے کے بعد بھی وہ اثرات اسے محسوس ہوتے ہیں۔ اسے لگتا ہے
کہ جب میں شیخ کے ساتھ صحبت اختیار کر کے واپس جاتا ہوں تو کچھ دنوں تک میری کیفیت اچھی رہتی ہے، نماز میں مزہ آ رہا ہے، ذکر اذکار کرنے میں سکون محسوس ہو رہا ہے، لطف محسوس ہو رہا ہے، گناہ کے قریب جانے کو دل نہیں کر رہا، نیک اعمال کرنے کو دل کر رہا ہے۔ کچھ دن تک یہی کیفیت رہتی ہے، اور لیکن کیونکہ یہ نسبت بھی ایک کمزور درجے کی نسبت ہوتی ہے، تو اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے، کمی کوتاہی ہو، گناہ ہو، تو وہ فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ اس نسبت کو اگر بچانا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے تو گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے جتنا بچاتے رہیں گے وہ نسبت باقی رہے گی، لیکن جہاں گناہ ہوا، چھوٹا گناہ بھی ہوا، تو فوراً وہ نسبت ختم ہو جاتی ہے اور وہ کیفیت چلی جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں نسبت القائی۔ جیسے تھوڑا سا پانی ہو نا برتن کے اندر، اس کے اندر ایک قطرہ بھی پیشاب کا گرے گا تو کیا ہوگا؟ ناپاک ہو جائے گا سارا۔ ایک دودھ کا پیالہ ہے، اس میں ایک قطرہ گندگی کا گر گیا، سارا دودھ ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن ایک سمندر ہے، اس سمندر کے اندر پورے ملک اور شہر کی گندگیاں جا کر گرتی ہیں اور ایک لہر آتی ہے اور سارا سمندر پھر پاک ہو جاتا ہے۔ تو شیخ کو ہمیشہ سمندر کی طرح سمجھنا چاہیے اپنے شیخ کو، کہ میرا شیخ ایسا ہے کہ یہ چھوٹی موٹی کمی کوتاہیاں یہ اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس کا نسبت کا نور اتنا بڑا ہے کہ وہ سارے معمولی گناہوں کو تنکوں کی طرح بہا کے لے جاتا ہے۔ کبھی بھی شیخ کے بارے میں بدگمانی نہ کرے، شیخ سے یہ کام ہوا ہے، او یہ تو غلط ہے، بس اس سے تعلق ختم کر لیا، نہیں، ایسا نہیں کرے۔ اس کی نسبت کا نور بہت بڑا ہوتا ہے، ہماری سوچ بہت چھوٹی ہوتی ہے، تو اس کو یہی جب بھی اس طرح کوئی بات ہو تو یہ سوچیں کہ وہ تو سمندر ہے، گندگیاں گرتی ہیں، ایک لہر آتی ہے اور سب گندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا پیالہ سمجھنا چاہیے کہ جس میں ایک معمولی گندگی کا قطرہ بھی گرا تو سارا ناپاک۔ تو یہ دوسری نسبت ہوتی ہے نسبت القائی، جو تھوڑی دیر تک رہتی ہے، لیکن گناہ ہو جائے، کمی کوتاہی ہو جائے، انسان ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے اگلی نسبت ہے نسبت اصلاحی۔ نسبت اصلاحی کیا ہے؟ نسبت اصلاحی یہ ہے کہ شیخ کے سینے سے انسان کو جو نور ملتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ اس درجے کا مضبوط ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں بزرگ سمجھانے کے لیے کہ مثال کے طور پر ایک سمندر ہے، ایک دریا ہے، آپ نے محنت اور کوشش کی اور وہاں سے دریا سے نہر کھودنا شروع کی، اور نہر کھودتے کھودتے اپنے لے آئے اور لے آ کے ایک بڑا تالاب بنایا، اور اس تالاب میں اس نہر کو جوڑ دیا۔ اب کیا ہے، وہ دریا سے پانی اس نہر کے ذریعے سے مسلسل آ رہا ہے اور اس تالاب میں جمع ہو رہا ہے۔ اب یہ جو مسلسل پانی آ رہا ہے اور جمع ہو رہا ہے، اس کا ناپاک ہونا مشکل ہے، اور یہ بڑے درجے کا ہے۔ اسی طریقے سے جو نسبت انسان کو اللہ والوں سے ملتی ہے، نسبت اصلاحی، یہ مضبوط نسبت ہوتی ہے، نسبت القائی کے مقابلے میں بہت مضبوط ہوتی ہے۔ معمولی تنکے چھوٹی موٹے گناہ ان کو ختم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک مضبوط تعلق دریا کے ساتھ جوڑ لیا ہے، اس دریا سے ہر وقت تیزی کے ساتھ پانی آ رہا ہے، تو اس کو اپنے شیخ کے سینے سے اسی طریقے سے مسلسل انوارات مل رہے ہوتے ہیں، جس کو معمولی گناہ ختم نہیں کر سکتے۔ اس کو کہتے ہیں نسبت اصلاحی، اور یہ وہ نسبت ہوتی ہے کہ اس نسبت کے ملنے پر عام طور پر جو مشائخ ہوتے ہیں وہ اپنے مرید کو خلافت عطا فرما دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب آپ جا کر مخلوق کی خدمت کریں اور ان کو اللہ اللہ سکھائیں۔
یہ تیسرے درجے کی نسبت ہوتی ہے۔ لیکن اس نسبت میں رکاوٹ کیا ہے؟ آپ نے نسبت حاصل کی اور آپ نے محنت شروع کر دی، لیکن یہ نسبت ختم بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے آپ نہر لے کے آئے، اگر اس نہر میں کوئی بڑی چٹان آ کے گر گئی تو وہ نہر کیا ہو گئی؟ بند ہو گئی۔ اب پانی آنا کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ وہ تو دریا نہیں تھا، وہ ایک تالاب تھا، اس کی نسبت دریا سے جڑی ہوئی تھی، لیکن دریا اور تالاب کے درمیان ایک بڑی چٹان آ گئی۔ اس چٹان کی وجہ سے اب وہ جو پانی آتا تھا وہ آنا کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ اب آپ پھر دوبارہ خالی ہو گئے، تو وہ چٹان اس نہر کو روک سکتی ہے۔ پتھر یا تنکے یا معمولی چیزیں اس کو نہیں روک سکتی۔ وہ چٹان کیا ہے؟ وہ چٹان علماء نے لکھا ہے، میں اپنے طور پر کوئی بات نہیں کر رہا، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے، حضرت حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، لیکن اس کی جو بنیاد ہے وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تفسیر میں سب سے پہلے یہ نسبت کی 4 اقسام کو لکھا ہے۔ پھر علماء نے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کی تشریح کی ہے، حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی تشریح کی ہے، حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ نے اس کی بڑی وضاحت کی۔ انہوں نے تو نسبت کے نام سے کتاب لکھی ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، اس کو پڑھیں گے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ پوری کتاب نسبت کے اوپر ہے، نسبت کیا ہوتی ہے، تو اس میں یہ اس کی بھی تشریح کی ہے۔ تو نسبت اصلاحی میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس نور کے آنے رکنے میں، چٹان میں، فرماتے ہیں اس میں گناہ خطرناک نہیں ہے۔ گناہ کا معاملہ بندے اور اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس نسبت میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ اپنے شیخ کی مخالفت ہے۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے، اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اپنے شیخ سے کامل اعتقاد، سچی محبت اور یقین کے درجے میں ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کا شک، کسی قسم کا تزلزل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ 2 چیزیں ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں، ایک یہ کہ آپ کے دل کے اندر اپنے شیخ کے بارے میں شکوک پیدا ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے شیخ کے دل کے بارے میں، آپ کے بارے میں خرابی پیدا ہو جائے۔ یہ دونوں چیزیں اس نسبت کے اندر چٹان کی مانند ہیں کہ ساری نسبت رک جائے گی، ختم ہو جائے گا معاملہ، آپ خالی ہو جاؤ گے، پہلے کی طرح عام انسان بن جاؤ گے۔ اس سے بہت زیادہ گناہ اتنے نقصان دہ نہیں ہیں، گناہ کریں گے پھر توبہ کر لیں گے، معاملہ صاف ہو جائے گا۔ لیکن جس شیخ سے آپ کو یہ نور ملا ہے، جس سے یہ نسبت آپ کو ملے ہے، اس کی مخالفت، اس کے بارے میں شکوک، شبہات، اس کے اعتقاد میں کمی، یہ اس میں سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ ہمیشہ اس سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیطان کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ مرشد کے بارے میں شکوک پیدا کر دے، شبہات پیدا کر دے، مختلف وسوسے، مختلف خیالات، باتیں، سوچیں دل میں ڈالتا ہے۔ دیکھو تمہارے شیخ نے ایسے کیا، دیکھو یہ ایسے کیا، یہ دیکھو یہ کیا کر دیا، یہ تو غلط ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ ہمیشہ اپنے شیخ کی ہر بات کی تعویل کر لیں کہ شیخ نے کوئی اچھا سوچ کے کیا ہوگا، کوئی اچھی نیت ہوگی، کوئی بڑی وجہ ہوگی، اور اگر کچھ تعویل سمجھ میں نہ بھی آئے پھر بھی یہ کہہ دیں کہ مجھے میری عقل چھوٹی ہے، میری سمجھ چھوٹی ہے، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، میرا شیخ جو ہے وہ سچا ہے، ورنہ شیطان آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا۔ لہذا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے ایک مرید کے اوپر اسی طریقے سے محنت کی اور ان کو خلافت عطا فرمائی۔ اب جیسے ہی خلافت ملی اور اس نے بیعت کا سلسلہ شروع کیا تو اس کے مزاج میں تبدیلی آ گئی،
اور اس نے جو ایک شان و شوکت والا انداز ہوتا ہے وہ اپنانا شروع کر دیا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، مریدین کے سامنے عاجزی سے رہنا، اپنی عاجزی کو، اپنی فقیری کو، مسکینی کو مد نظر رکھنا، اور ہمیشہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو مٹا ہوا محسوس کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جب دو چار ٹانگیں دبانے والے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے والے، سر جھکانے والے مل جائیں تو انسان کا رویہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں۔ یہ خطرناک چیز ہے۔ لہذا بہرحال اس نے ایسا کیا کہ اس نے اب بجائے پیدل چلنے کے پالکی کے اندر سفر کرنا شروع کر دیا۔ اب جہاں جانا ہے مریدین، پہلے زمانے میں ایک سواری ہوتی تھی، وہ پالکی اس کو کہتے تھے، جو بندہ اس میں بیٹھ جاتا تھا، جیسے اس کی مثال جیسے آج کل جنازہ اٹھانے کے لیے جو چارپائی ہوتی ہے، 4 بندے اس کو اٹھا دیتے تھے اور وہ بڑے آرام سے پالکی میں بیٹھ گیا، اور جہاں لے کے جانا ہے 4 بندے اٹھا کر اس کو لے گئے۔ اس طرح وہ سفر کرنا شروع ہو گیا۔ ہمارے حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ساری عمر، ساری زندگی انہوں نے تبلیغ کی، سفر کرتے تھے، بڑی مشقتیں اٹھاتے تھے۔ آخری عمر میں جب بہت زیادہ ضعیف ہو گئے تھے، چل نہیں پاتے تھے، تو مریدین نے کہا کہ حضرت اب تو آپ کے لیے پالکی لے لیتے ہیں، اس میں آپ بیٹھ جایا کریں، ہم آپ کو اٹھا کر لے کر چلا کریں گے۔ لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ آخری عمر میں ضعیف تھے، مجبوری تھی، اس کے باوجود فرمایا نہیں، میں اسی طریقے سے سفر کروں گا۔ تو اپنے آپ کو نیچا رکھنا، عاجزی، فقیری، مسکینی، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس نے پالکی میں سفر شروع کر دیا، اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ جب وہ اپنے مرشد کے پاس آتا تھا تو پالکی میں بیٹھ کر آتا تھا، اور مرشد کی جگہ پر آ کر جب اترتا تھا تو پالکی سے اتر کر پھر حاضر ہوتا تھا۔ خطرناک بات تھی۔ اپنے شیخ کا ادب، احترام کبھی بھی ختم نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کتنے بڑے پیر کیوں نہ بن جائیں، کتنے بڑے اللہ والے کیوں نہ بن جائیں، لیکن اپنے مرشد کے سامنے اپنے آپ کو گندے قطرے کی طرح سمجھنا چاہیے، مٹی کی طرح سمجھنا چاہیے، حقیر فقیر بن کے حاضر ہونا چاہیے۔ ہمیشہ کبھی بھی ادب و احترام میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ سلسلے میں جو کچھ ملتا ہے وہ ادب و احترام کی وجہ سے ملتا ہے۔ جہاں ادب و احترام ختم ہوا وہاں سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو شیخ کے ادب و احترام میں کبھی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے اگلا مرحلہ یہ ہوا، نعوذ باللہ، کہ اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب مجھے اپنے مرشد کی ضرورت نہیں رہی، اب تو مجھے براہ راست خضر علیہ السلام سے فائدہ ہوتا ہے، فیض ملتا ہے۔ جب اس نے ایسا کہنا شروع کیا اور شیخ کو اس کی اطلاع ملی، تو جب اتنا بڑا معاملہ ہو جائے تو آخر شیخ بھی تو انسان ہے۔ تو پھر اس شیخ نے ایک اجتماع تھا، اس نے اپنے سارے خلفاء کو جمع کیا تھا، اور انہوں نے منبر پر بیٹھ کے یہ بات فرمائی کہ میرا فلاں خلیفہ وہ کہتا ہے کہ اب مجھے خضر علیہ السلام سے فیض ملتا ہے، اپنے مرشد کی ضرورت نہیں۔ وہ خضر جو تھا وہ میں ہی تھا، آج میں اس سلسلے کو ختم کر رہا ہوں، جائے دیکھیں کس خضر سے جا کے اسے نور ملتا ہے۔ بس وہ دن تھا، اور اس دن سے وہ اپنے مقام سے گرا، اور ایسا گرا کہ پھر اس نے جنگلوں میں بیکار زندگی گزاری، اور پھر دوبارہ اس درجے کو نہیں پہنچ سکا۔ تو اس لیے آپ کو خضر علیہ السلام بھی سامنے آ جائیں، پھر بھی آپ کو اپنے مرشد کی طرف توجہ کرنی چاہیے، خضر علیہ السلام کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ آپ کو جو کچھ ملے گا اپنے مرشد سے ملے گا۔ ہمارے سلسلے میں ایسے بھی بزرگ گزرے جن کے سامنے حضرت خضر علیہ السلام حقیقی طور پر آئے، اور انہوں نے ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور انہوں نے جب خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا مجھے اپنے مرشد کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے شیخ سے ایسی عقیدت ہونا چاہیے، ایسی محبت ہونا چاہیے کہ اپنے شیخ کے علاوہ اور کوئی
اس حوالے سے اچھا نہ لگے کہ میرے لیے میرا شیخ کافی ہے۔ بہت سارے مریدین کو ہم نے دیکھا ہے، اپنے مرشد ہوتے ہیں لیکن وہ دوسرے بزرگوں کے آنے پر ان کی خدمت کرنا، ان کے پیچھے بھاگنا کہ فلاں بزرگ آئے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، اپنے مرشد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل کے اندر اپنے شیخ کی کامل محبت نہیں ہے، آپ اپنے شیخ کو کم سمجھتے ہو اور دوسرے کو زیادہ سمجھتے ہو۔ اگر آپ کی یہ کیفیت ہے تو آپ کو اپنے شیخ سے کچھ بھی نہیں ملے گا، ہمیشہ خالی رہیں گے۔ بڑے سے بڑا اللہ والا آ جائے لیکن آپ کی نظر، آپ کی توجہ، آپ کی خدمت اپنے شیخ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو اس طریقے سے ان کا معاملہ، یہ نسبت کہلاتی ہے نسبت اصلاحی۔ اس سے اگلی کی ایک نسبت ہے، اس نسبت کو کہتے ہیں نسبت اتحادی۔ اور نسبت اتحادی کیا ہے؟ نسبت اتحادی یہ ہے کہ مرشد اپنا سینے میں جو کچھ موجود ہے وہ اپنے مرید کے سینے میں ڈال دے۔ سب سے اعلیٰ اور کامل درجے کی نسبت ہے۔ جیسے کہ ابھی بتایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے سینے میں جو کچھ تھا میں نے صدیق اکبر کے سینے میں ڈال دیا۔ یہ نسبت جو تھی وہ نسبت اتحادی تھی۔ اور نسبت اتحادی کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ نسبت اتحادی کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ جب مرید کو اپنے شیخ سے نسبت اتحادی مل جائے تو اس کا بولنا شیخ کے بولنے کی طرح ہو جاتا ہے، اس کا دیکھنا شیخ کے دیکھنے کی طرح ہو جاتا ہے، اس کی بات کا انداز اپنے مرشد کی بات کے انداز کی طرح ہو جاتا ہے، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز میں ایسا ہر بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بالکل اپنے مرشد کی طرح کر رہا ہے۔ بلکہ بعض نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی شکل و شباہت بھی اپنے شیخ کی طرح ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہلاتی ہے نسبت اتحادی۔ اگر اس حوالے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے تو ان کی ساری زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتی تھی۔ ہزاروں مثالیں علماء نے لکھی ہیں کہ یہ چیز فلاں عمل ان کا نبی کے جیسا تھا، فلاں حرکت نبی کے جیسی تھی، یہاں تک کہ بعض چیزیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، غیر اختیاری ہوتی ہیں، وہ غیر اختیاری چیزوں میں بھی اپنے مرشد کی طرح ہو جاتا ہے۔ لہذا صحابہ فرماتے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی جو خوشبو تھی وہ ویسی ہی تھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی تھی۔ اور آپ کے جسم سے کیسے خوشبو آتی ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں آپ کے جسم سے مشک و عنبر سے زیادہ پیاری خوشبو آتی ہے، اور وہی خوشبو ان میں تھی۔ آپ کسی راستے سے گزر جاتے تھے تو وہ راستہ خوشبو سے مہک جاتا تھا۔ میرے نبی کی کیا خوشبو ہوگی، اللہ اکبر۔ میرے مرشد کو جو میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی ملی ہے، اس کی خوشبو اتنی پیاری ہے کہ کائنات میں ایسی خوشبو موجود نہیں۔ آپ لوگوں نے پتہ نہیں وہ سونگی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت دی، میں نے اس کو ہاتھ میں پکڑا، سونگا، آنکھوں سے لگایا، چوما اس تراب کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی ہے، اور اس کو دیکھا بھی، ایک ایک ذرہ اس کا اتنا خوبصورت ہے، اتنا پیارا ہے، اور ایسی خوشبو ہے کہ آپ اس خوشبو کے بعد آپ کو کچھ اچھا بھی نہیں لگے، اتنی پیاری۔ جب نبی کی قبر کی مٹی کی اتنی خوشبو ہے تو جس نبی کی جسم کے لگنے سے اس مٹی میں خوشبو پیدا ہو گئی ہے، اس نبی کے جسم کی کیا خوشبو ہوگی، کیا مہک ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کامل مماثلت تھی، یہاں تک کہ آپ کا جینا، آپ کا مرنا ویسے ہی تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتقال ہوا پیر کے دن ہوا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی پیر کے دن، آپ کا وصال 12 ربیع الاول کو ہوا، ہمارے نبی کا وصال بھی 12 ربیع الاول کو ہوا، اور آپ کا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا، صدیق اکبر کا وصال بھی 63 سال کی عمر میں ہوا۔ یہ معمولی سی مثال ہے،
اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں کہ جیسے آپ نے عمل کیا ویسے ہی صدیق اکبر کا عمل، جیسے آپ کی حرکات سکنات ویسے ہی صدیق اکبر کی۔ تو یہ کہلاتی ہے نسبت اتحادی، کہ شیخ اپنی کامل نسبت کو اپنے مرید کے اندر منتقل کر دیں۔ لیکن ظاہر بات ہے یہ ہر بندے کا نصیب نہیں ہے۔ ای سعادت حضور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشد۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کو سعادت عطا فرمائے، جسے اپنے شیخ سے اتنی حد درجے محبت، عقیدت، اطاعت، اتباع، فنائیت عطا فرمائے کہ شیخ کو اس سے اتنی محبت ہو جائے کہ وہ اپنا سب کچھ اسے عطا فرما دے۔ اس کی مثال بزرگ عام طور پر بیان فرماتے ہیں کہ شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت خواجہ مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے، بڑے پائے کے بزرگ تھے، ان کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایک نان بھائی تھا کھانا پکانے والا، وہ خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، اور اس کی کوشش ہو رہی تھی کہ میں اپنے شیخ کی خدمت کروں۔ ہمیشہ جذبہ رکھیں کہ اپنی جان سے، مال سے، جس طرح بھی ہو سکے، جو جتنا حد تک ہو سکے اپنے شیخ کی خدمت کریں۔ تو وہ کوشش کرتے تھے جب بھی کوئی بزرگ آتے، کوئی مہمان آتے حضرت کے پاس، تو وہ ایک کھانا تیار کر کے لا کے حضرت کو دیتے کہ حضرت یہ ہدیہ ہے۔ حضرت خوش ہو جاتے۔ اللہ والے مسکینی کی، فقیری کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، دنیا سے محبت نہیں ہوتی، دنیا کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے، وہ اپنے دل میں بھی جگہ نہیں دیتے اور اپنی جیب میں بھی جگہ نہیں دیتے، خالی رہنے کو پسند کرتے ہیں، سب کچھ خرچ کر دینے کو پسند کرتے ہیں، اپنے پاس رکھنے کو کچھ بھی پسند نہیں کرتے۔ تو فقیری کی زندگی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی بزرگ آئے، حضرت کا دل کیا کہ بڑے اللہ والے ہیں، ان کی بڑی خدمت ہونی چاہیے، لیکن پاس کچھ بھی نہیں تھا، کیا کرے؟ تو دل میں حسرت پیدا ہوئی، خیال پیدا ہوا کہ کوئی ایسا ہو جو اس خدمت میں شامل ہو جائے۔ وہ نان بھائی کے جو اس طرح محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا سچی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے بنا دیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فکر مند ہوئے کہ میں اپنا مال محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خرچ کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ عجیب لگتا ہے کہ میں آپ کو جا کر وہ مال دوں، آپ کا ہاتھ نیچے ہو اور میرا ہاتھ اوپر ہو۔ اندازہ لگائیں کس درجے کا ادب و احترام ہے، اپنا مال خرچ بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم چھوٹی سی چیز بھی دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا احسان کر دیا شیخ کے اوپر۔ کبھی بھی شیخ کے اوپر اپنا احسان نہ سمجھیں، بلکہ ہمیشہ یہ سوچیں کہ یہ شیخ کی کا میرے اوپر احسان ہے کہ مجھ نالائق بیکار کا ہدیہ قبول کر رہے ہیں۔ بادشاہوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ اگر بادشاہوں کی خدمت کرو تو یہ نہ سوچو کہ تم نے بادشاہوں کی خدمت کی، بلکہ یہ سوچو بادشاہ نے تمہیں اس لائق سمجھا ہے کہ تمہیں اپنی خدمت میں قبول کیا ہے۔ تو پھر کیا دعا مانگنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ دعا یہ مانگ رہے کہ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ میرے مال کو اپنا مال سمجھ کے استعمال کیا کرے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ آپ ہمیشہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کرتے تھے۔ تو شیخ کا ادب، احترام اور خدمت کا جذبہ، لہذا وہ نان بھائی اس نے بڑا کھانا بہترین تیار کیا، مختلف قسم کے کھانے، اور تیار کرنے کے بعد بڑی محبت عقیدت سے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت یہ ہدیہ قبول فرما لیں۔ اب حضرت تو بڑے پریشان تھے کہ بزرگ آئے ہیں، خدمت کریں، کیا کریں، کیسے کریں۔ اب جب دیکھا کہ اس نان بھائی نے اتنا بڑا دسترخوان بڑی محبت سے عقیدت سے لا کے پیش کر دیا ہے تو بس دریا موج میں آ گیا۔ جب دریا موج میں آ جائے تو حضرت نے فرمایا کہ تو نے میرا دل خوش کر دیا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، آج جو مانگے گا میں عطا کروں۔ اللہ والے تھے، اللہ والوں کی زبان سے جو نکل جائے اللہ پورا کرتا ہے۔ اب اس نے مانگنا تھا اور آپ نے دینا تھا، لیکن وہ بھی عجیب
محبت والا انسان تھا، اس نے کوئی دنیا نہیں مانگی، اس نے کوئی رزق نہیں مانگا. ہماری ساری توجہ اس پہ ہوتی ہے. حضرت دعا کرتے ہیں میرا روزگار لگ جائے. روزگار کیا ہے؟ شیخ کی محبت، شیخ سے تعلق سب سے بڑی چیز ہے. جو شیخ کی محبت میں خدمت میں لگتا ہے اس کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. آپ تو خالی دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت بس دعا کر دیں، پریشان ہوں، میری بیوی فرما بردار ہو جائے، میری اولاد فرما بردار ہو جائے. بلکہ اپنے آپ کو مٹا کر شیخ کی خدمت میں پیش کر دیں، اللہ آپ کے مسائل کو خود حل کریں گے. ہمارے حیدرآباد کے ساتھی حاجی شفیع، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ رحمت عطا فرمائے، ابھی کچھ دن پہلے انتقال ہوا. بڑے حضرت کے خادم تھے. حضرت ہمیشہ جب حیدرآباد تشریف لاتے تو ان کے گھر میں رات کا قیام ہوتا تھا، اور ان کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ وقت کے 2 بڑے اولیاء اللہ کی خدمت کا موقع عطا فرمایا. حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت کی ساری زندگی، پھر ان کے بعد ہمارے حضرت جی کی خدمت کی. تو ان کے بچوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے والد صاحب ہمیں کہا کرتے تھے کہ جب حضرت گھر میں تشریف لائیں تو اپنی پریشانیاں نہیں بیان کرنی کہ حضرت یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، دعا کر دیں. حضرت کے آرام کا خیال کرنا ہے، حضرت کی خدمت کرنی ہے، اور اپنا کوئی بھی تقاضا پیش نہیں کرنا. یہ چیزیں جو ہے یہ اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے. ادب، احترام، یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے حکم دیا کہ بتاؤ کیا مانگتے ہو، مانگو، جو مانگو گے میں عطا کروں گا. اب اس بندے نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے جیسا بنا لیں. اللہ اکبر. اب مجھے اپنے جیسا بنا لیں. کہاں ایک نان بھائی، کہاں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. اب حضرت سمجھتے تھے، کہہ تو دیا تھا، لیکن یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ تو بہت بڑا مطالبہ کر دیا. لیکن زبان دے دی تھی، پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے تھے. اس سے درخواست کی کہ بھائی دیکھو کچھ اور مانگ لو، آپ اس کا تحمل نہیں کر سکو گے. لیکن اس نے کہا کہ حضرت میں نے تو بس یہی مانگنا ہے. اس کو مثال سے سمجھیں، وہ برداشت کیوں نہیں کر سکتے تھے. اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک عام انسان ہے جس نے کبھی وزن نہیں اٹھایا. اگر اس کے اوپر آپ ایک دم 400-500 کلو وزن ڈالو گے، اس کو اٹھاؤ، وہ نہیں اٹھا سکے گا، وہ گر جائے گا، دب جائے گا اس کے نیچے. اس کے مقابلے میں ایک انسان ہے جس نے 2 کلو وزن اٹھایا، پھر 4 کلو وزن اٹھایا، پھر 10 کلو وزن اٹھایا. جیسے جیسے وہ وزن اٹھاتا گیا اس کے اندر استعداد پیدا ہوتی گئی، اس کی استعداد بڑھتی گئی. پھر اس نے 20 کلو وزن اٹھانا شروع کر دیا، اس کے اندر اس کی استعداد پیدا ہو گئی. تو آہستہ آہستہ اٹھاتے اٹھاتے آپ وہ بہت بڑا وزن اٹھا رہا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک عام آدمی اگر ایک دم زیادہ وزن اٹھائے گا تو وہ نہیں اٹھا سکے گا. تو یہ نسبت کی ایسے ہی ہے کہ آہستہ آہستہ ملتی ہے، استعداد پیدا ہوتی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نسبت کا نور عطا فرماتے جاتے ہیں اور اس نسبت میں ترقی ہوتی جاتی ہے. تو حضرت نے 3 مرتبہ اس سے فرمایا کچھ اور مانگ لو. اس نے کہا حضرت مجھے تو بس اپنے جیسا بنا لیں. تو پھر حضرت اس کو حجرے میں لے گئے اور کنڈی لگائی، دروازہ بند کر دیا اور اندر لے جا کر کافی دیر تک اس کے ساتھ بیٹھے. اندر کیا ہوا کوئی نہیں جانتا. بس لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب کافی دیر کے بعد حضرت نے دروازہ کھولا اور باہر تشریف لائے تو صورتحال یہ تھی کہ وہ نان بائی اور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی شکل بھی ایک جیسی ہو گئی. پہچان میں نہیں آ رہا تھا کہ کون خواجہ باقی باللہ ہے. کس وجہ سے؟ وہ نسبت اتحادی مکمل انہوں نے ان کو عطا فرما دی تھی، جس کا اثر یہ ہوا کہ جو باطن میں منتقل ہوا وہ تو ہوا، ظاہر اور ان کی شکل بھی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ جیسی ہو گئی. لیکن فرق کیا تھا؟ فرق وہی تھا جو میں نے بتایا کہ جو آہستہ آہستہ وزن اٹھائے وہ زیادہ وزن بھی بڑی سہولت سے اٹھائے گا، لیکن جو ایک دم زیادہ وزن اٹھا لے وہ اس کو نہیں اٹھا سکے گا.
اس کے اوپر غنودگی کی کیفیت تھی اور وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، اور حضرت بالکل حشاش وشاش کھڑے تھے، اسی کیفیت میں وہ 3 دن رہا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ نسبت اتحادی کی مثال تھی۔ مرنا تو تھا، موت تو سب کو آنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقام عطا فرما دیا۔ وہ ان کو جو درجہ ملا وہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا ملا۔ تو یہ نسبت اتحادی ہوتی ہے۔ تو سارے کا خلاصہ اور مقصد یہ ہے کہ اپنے شیخ سے سچی محبت، عقیدت، کامل اتباع، اطاعت، خدمت، فنا فی الشیخ، جب یہ چیزیں آپ کے اندر ہوں گی تو آپ کے اندر شیخ کے نور، نسبت کا نور آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینوں کو انوارات سے، نسبتوں سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت نے حکم فرمایا ہے بیان بھی کریں اور ذکر بھی کریں، مراقبہ بھی کروائیں، لہذا تھوڑی دیر ذکر اور مراقبہ کر لیں، گردن کو دل کی طرف جھکا لیں اور زبان کو تالو سے لگا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ہوتی ہوئی اور ہمارے سلسلے کے تمام بزرگوں کے سینے سے لڑی ہوتی ہوئی ہمارے شیخ کے سینے میں آ رہی ہے، اور ہمارے شیخ کے سینے سے میرے سینے میں منتقل ہو رہی ہے، اور میرا دل روشن منور ہو رہا ہے، انوارات منتقل ہو رہے ہیں، اور میرے جو دل میں قدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں، سیاہیاں ہیں، ظلمات ہیں، وہ ختم ہو رہی ہیں، اور میرا دل اللہ کے شکر میں کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان۔ میں ہوں تیرا، تو ہے میرا، عالم میں چرچا تیرا۔ میں ہوں تیرا، تو ہے میرا، عالم میں چرچا تیرا۔ تجھ پہ دل قربان، یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا اللہ یا رحمان۔ عشق میں تیرے مرتا جاؤں، ذکر میں تیرا کرتا جاؤں، عشق میں تیرے مرتا جاؤں، ذکر میں تیرا کرتا جاؤں۔ لمحہ لمحہ اب تیرا دھیان، یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا اللہ یا رحمان۔ تیرے در پہ جاؤں جب بولوں
اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا اللہ یا رحمان عبد تیرا میں عاصی ہوں ہر حال میں مولا راضی ہوں عبد تیرا میں عاصی ہوں ہر حال میں مولا راضی ہوں اب دنیا عقبہ کر آسان یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا اللہ یا رحمان. دعا فرما رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لأمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلم لنا متقبلا. یا اللہ جو باتیں کی اسے قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اجتماع میں شرکت کا موقع عطا فرمایا. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. یا اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہاں کے انوار و برکات خوب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے شیخ سے مرشد سے سچی محبت و عقیدت عطا فرما. کامل اتباع و اطاعت نصیب فرما. فنا فی الشیخ کا درجہ نصیب فرما. یا اللہ اپنی محبت اپنا عشق نصیب فرما. اپنا قرب و معیت نصیب فرما. کامل معرفت نصیب فرما. دائمی رضا عطا فرما. اپنا فضل فرما. رحم فرما. کرم فرما. اپنا لقاء اپنا وصل اپنا دیدار نصیب فرما. یا اللہ اپنے رنگ میں رنگ دے. یا اللہ اپنے رنگ میں رنگ دے. یا اللہ اپنے رنگ میں رنگ دے. نفس اور شیطان کی شر سے حفاظت فرما. صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہوں سے دائمی حفاظت فرما. کامل اخلاص نصیب فرما. تقوی کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما. اور یا اللہ قرب و معیت کے تمام درجات مقامات محض اپنے فضل و کرم سے بغیر قابلیت استعداد لیاقت کے باوجود نالائق بیکار ناکارہ ہونے کے عطا فرما. یا اللہ ہمارے سینوں میں نسبت کا نور عطا فرما. یا اللہ ہمارے سینوں کو فیضان سے منور فرما. یا اللہ فیضان کے آنے میں رکاوٹیں ہیں دور فرما. یا اللہ کامل فیضان نصیب فرما. یا اللہ فیضان میں کو جاری فرما. یا اللہ مسلسل غیر منقطع فیضان نصیب فرما. گناہ گار ہیں یا اللہ گناہوں کو معاف فرما. سیئات کو اپنے فضل و کرم سے حسنات میں تبدیل فرما. یا اللہ ہم اپنے مرشد سے سچی محبت نصیب فرما. ہمارے مرشد کو جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ ان کے درجات مقامات کو مزید بلند فرما. اعلیٰ سے اعلیٰ عرفہ سے عرفہ درجات و مقامات عطا فرما. یا اللہ ہمارے شیخ کے فیضان کو سارے عالم میں تا قیامت جاری و ساری فرما. یا اللہ ہمیں اپنے شیخ سے صحیح محبت نصیب فرما. خوب توجہات فیوزات انوارات برکات نصیب فرما. یا اللہ استعداد نہیں ہے استعداد پیدا فرما. یا اللہ نالائق ہیں. یا اللہ ہمیں اپنے شیخ کے مرشد کے لائق بنا. یا اللہ ہمیں اس خانقاہ کے لائق بنا. یا اللہ ہمیں اس جماعت کے لائق بنا. یا اللہ خادم بنا.
یا اللہ اولیاء اللہ کا خادم بنا، یا اللہ علماء کا خادم بنا، یا اللہ اہل اسلام کا خادم بنا، یا اللہ اس انسانیت کا خادم بنا، یا اللہ ہمیں بھی خادم بنا، ہماری نسلوں کو بھی خادم بنا، یا اللہ ہمیں اپنے مرشد کی سچی غلامی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے مرشد اور ان کی نسلوں کی غلامی نصیب فرما، اور یا اللہ ان کی خدمت کا موقع نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے مرشد اور ان کی نسلوں کا سچا غلام بنا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، یا اللہ ہم نے اپنی عقل سمجھ کے مطابق مانگا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك يا